اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن، سورہ جن مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ جن کا لفظ بھی جانا پہچانا ہے، ناری مخلوق ہے، آگ سے بنائی گئی ہے۔ چونکہ نام ہی سورت کا سورہ جن ہے اور ذکر بھی جنوں کا آ رہا ہے، یہ بھی سمجھیں وہ سورت ہے کہ جس میں موضوع وہی ہے جو سورت کا نام ہے۔ جنوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، تو سورت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جنوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 مخلوقات کا ذکر آتا ہے جو عقل رکھنے والی ہیں۔ عاقل مخلوقات 3 ہیں۔ ایک فرشتے جو نور سے بنے۔ اب یہ نور سے بننا ہے یہ قرآن میں نہیں آتا، یہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، رب سے بہت قریب ہیں۔ تینوں عاقل مخلوقات میں فرشتے سب سے پہلے پیدا ہوئے، قدیم ترین مخلوق ہیں ان تینوں میں۔ فرشتے سراسر فرما برداری، سراسر اطاعت کا پیکر۔ سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا تھا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ان کی شان ہے۔ فرشتوں میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے اندر افزائش نسل یا پروکریشن کا کوئی معاملہ ہے۔ دوسری مخلوق عقل رکھنے والی جن، یہ فرشتوں کے بعد بنائے گئے۔ من مارج من نار، ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں، آگ کی لپٹ سے بنائے گئے ہیں، تو قرآن نے ان کا مادہ تخلیق ہمیں بتایا آگ ہے۔ تیسری عاقل مخلوق حضرت انسان، یہ مٹی سے بنا، یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ جنوں کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، لہٰذا ان میں انسان کی بنسبت سرکشی اور غرور کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ مادہ تخلیقی ان کا اس طرح کا ہے، مٹی سے بنا ہے انسان تو اتنا باغی ہو جاتا ہے، تو جو آگ ہی سے بنا ہے اس میں کتنا رجحان زیادہ ہوگا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں مومن اور کافر ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں افزائش نسل کا انتظام ہے، اولاد ہوتی ہے۔ یہ جو مخلوق ہے جن، یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی آنکھوں سے۔ مادہ جیم نون نون ہے، جنہ کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ چونکہ یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، ان کو جن کہا گیا۔ جنت بھی وہ جگہ جہاں ہریالی اور سبزے نے زمین کو ڈھانپ لیا ہو، اور جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو۔ جنہ ڈھال کو کہتے ہیں، جنہ شیلڈ کو، انسان چھپ جاتا ہے شیلڈ کے پیچھے۔ اب یہ جو جن ہیں ان کے کچھ نام بھی ہمیں ملتے ہیں، الگ الگ طرح کے جن الگ الگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ہیں جنی، ان کو انگلش میں جو جینی کہا جاتا ہے وہ الادین کے چراغ سے نکل کر جو آتا ہے، یہ تصور ہے نا ہمارے دماغ میں، جینی، تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے جنی۔ ایک جن ہے عامر، عین سے، یہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ عمارہ کا مطلب ہوتا ہے نا آباد، تو یہ آبادیوں میں رہنے والے جن ہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جو جن بہت طاقتور ہو اس کو عفریت کہتے ہیں۔ سورہ نمل میں ہم نے یاد ہے آپ کو پڑھا تھا، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک عفریت تھا، تو عفریت بہت طاقتور جن کو کہا جاتا ہے۔ جو کافر جن ہو اور کفر کے ساتھ ساتھ شریر ہو، خباثت ہو جس کے اندر، جیسے انسانوں میں بھی قاتل اور خونی اور ڈاکو اور چور ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنوں کے اندر بھی شریر اور تنگ کرنے والے اور ضرر پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ خباثت ہوتی ہے جن کے اندر، خباثت نفس، تو خبیث جنوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک بس ورڈ آف کوشن کہہ لیں، ایک نصیحت کہ انسان کبھی اپنے بچوں کو شریر یا شیطان نہ کہے، بہت بری چیز ہے۔
اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شیطان یا کسی کا بچہ شریر ہو۔ پھر جنوں کی کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ سب جن ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیات ہیں۔ کچھ ایسے جن بھی ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ کچھ جن ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ سانپ اور کتوں کی شکل اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سفر بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں جن۔ بعض جانور ایسے ہیں جو کہ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، مثلاً گدھا یا کتا۔ تو جب بھی انسان گدھے کی آواز سنے یا اس کی آواز کانوں پر پڑے تو ضرور ہی اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے انسان کو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنوں کی غذا ہڈیاں اور جانوروں کا گوبر ہے۔ اب یہ سب باتیں، ان سب چیزوں کا دار و مدار کسی سائنٹیفک لیب کے اوپر نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ نے یہ باتیں نہیں بتائیں، یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا دار و مدار وحی پر ہے، اور وحی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سب باتیں متشابہات ہیں، ہم ان کو ویریفائی نہیں کر سکتے اپنے حواسوں سے، جیسا بتا دیا ہم مانتے ہیں۔ کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جن ویران جگہوں پر رہتے ہیں، میدانوں میں رہتے ہیں، جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ اسی لیے دعا مانگی جاتی ہے باتھ روم میں جانے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جیسے بھی ہم نے بات کی کہ چونکہ ان کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، بڑا فائن ہے، اس لیے فارمز چینج کر سکتے ہیں، یہ انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جانوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں سانپ دیکھے تو پہلے 3 دفعہ اسے کہے کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس گھر سے چلے جاؤ۔ اگر وہ جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا، اور واقعی سانپ ہوگا تو وہ نہ جائے گا۔ خلا میں بھی یہ بہت دور دور تک سفر کر سکتے ہیں، عمریں بھی ان کی بہت طویل ہوتی ہیں۔ بہت سے جن انسانوں کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی ہوں، نظر نہیں آتے۔ تو جنوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا نام سن کے آپ تو ایسے مجھ کو دیکھنے لگ گئے کہ بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہاں جن ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیکٹیریا ہیں کہ نہیں ہیں یہاں پر؟ ہاں ہیں کہ نہیں؟ تو اب کیا کریں؟ ہم سب ماسک پہن کر بیٹھ جائیں؟ تو ہے نا؟ تو کیا ہر وقت انسان بیمار پڑے رہتے؟ اس لیے کہ فضا میں تو ہر طرف بیکٹیریا ہیں، اللہ ہی بچاتا ہے نا۔ تو جیسے بیکٹیریا مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی مخلوق ہیں، ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے اس کے اندر؟ جیسے اللہ ہمیں بیکٹیریا سے بچاتا ہے ان کے شر سے، ایسے ہی اللہ ہم کو جنوں کے شر سے بھی بچاتا ہے۔ اور سارے بیکٹیریا نقصان تو نہیں دیتے، اچھے بھی تو ہیں، آپ کے اپنے پیٹ میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار تو نہیں کر رہے وہ آپ کو۔ سارے جن بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو انسان کو نقصان پہنچائیں یا بیمار کر دیں۔ تو جنوں سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ انسان ہے اشرف المخلوقات، جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اگر کہیں احساس ہوتا بھی کہیں کہ کوئی جن ہے کچھ ہے تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی رہے آپ بھی رہیں، دونوں رہیں مزے سے۔ تو نکالیں اس خوف کو، یہ مسلط کر لیا ہے ہم نے بلا وجہ اپنے ذہنوں کے اوپر۔ ایک زمانے میں ان میرڈ لڑکیوں کو ڈرایا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے نا کہ غیر شادی شدہ لڑکیاں ہار سنگھار کریں زیادہ یا بنے سمرے۔ تو مائیں کیسے ڈراتی تھیں؟ وہ کہتی تھیں بال اگر کھول کے باہر جاؤ گی تو جن لپٹ جائیں گے، اور اگر خوشبو لگاؤ گی تو چڑیلیں لپٹ جائیں گی۔ اب وہ جن یا چڑیلیں کیا خاک لپٹیں گی؟ وہ تو لڑکوں سے ڈرا رہی ہوتی تھی نا کہ کوئی لڑکا ہی نا تم کو لپٹ جائے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ شرم بہت آیا کرتی تھی، تو لہٰذا وہ جنوں اور چڑیلوں کے بہانے بنائے جاتے تھے۔ تو ایسے کوئی نہیں کسی کے بالوں پر لپٹتے جن آ کر، اور نہ کسی خوشبو کی وجہ سے جن لپٹ جاتے ہیں۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جن بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے۔ انشاءاللہ ابھی بھی ہم پڑھ لیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی تو جنوں نے سنا تھا نا۔ تو دیکھیں کیا پتہ کس کو ہدایت مل جائے۔ آپ کہیں درس دینے جاتی ہیں، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ نہیں سن رہے، کیا پتہ کوئی جن وہاں پہ ہدایت پا جائیں آپ کی بات سن کے۔
کس مخلوق کو آپ ہدایت دینے کا سبب بن جائیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی مخلوقات تو بہت ہیں نا، کسی کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا.